وفا اور تم خوبصورت اور پیار بھرا ناول ہے جو آپ کے لیے لایا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا۔ شکریہ۔ وفا اور تم قسط نمبر 1۔ آپ تیار بھی ہو جائے، آپ کو دیکھنے لوگ آئے ہیں۔ مسکان چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کون آیا ہے؟ میں ایک نے خریدتے والے انداز میں پوچھا۔ ایک انکل آنٹی ہے، لگ تو اماں ابا ہی رہے ہیں۔ وہ 2 لڑکے آئے ہیں، ایک شاید وہ جس کے لیے وہ لوگ آئے ہیں، بڑے ہی خروش سے لگ رہے ہیں، اور ساتھ ایک لڑکا اور بھی ہو، شاید چھوٹا بھائی ہے، ایک بہن بھی ہے، اور آپ کی نند ہوئی نا مسکان جو وہاں مشاہدہ کر کے آئی تھی۔ ایک بات چٹخارے لے کر بہن کو بتانے لگی۔ اچھا چھوٹی ہو، چھوٹی ہی رہو۔ میں خصوصاً خروش والی بات پر تپ کر بولی۔ اوہو اللہ، یہ گھر کب میری قدر کرے گا؟ اپنی مطلب کی باتیں مجھ سے نکلوا لے۔ اب تو آپ کے تیور ہی بدل گئے ہیں، دنیا ایسی ہی ہے۔ چل مسکان، تجھے اماں نے بلایا ہے، ورنہ ان سے بھی سننے کو ہی ملے گی۔ مسکان ناراض ہوتی پاؤں پٹک کر وہاں سے چل دی۔ تم سے کہا تھا نا ذرا جلدی ہاتھ چلا لو، لیکن نہیں، ابھی تک تم سے خط بھی نہیں نکلے ہیں۔ اماں نے مسکان کے سر پر کھڑے ہو کر دھارا تھا۔ یا اللہ امی، ڈرا ہی دیا آپ نے۔ اول تو یہ میرا کام نہیں ہے، مجھ سے بڑی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں آپ کی، لیکن بستی صرف میں معصوم ہی ہوں۔ اللہ الگ سے حساب لے گا آپ کا۔ اس کا منہ بصورتی کپ نکال کر صاف کر رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا تو جلدی کر لو کام۔ اماں نے اس کی باتوں پہ کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جی ہو گیا، اور میں پلیٹوں میں صرف نمک اور بسکٹ نکالوں گی، چائے کوئی اور بنائے۔ میں ابھی چھوٹی ہوں، مجھ سے گر بھی سکتی ہے، اس پر بھی مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی۔ اور امی، مجھے لگتا ہے ابو سموسے زیادہ لے آئے ہیں، 2-3 پیچھے رکھ لوں، بعد میں بیٹھ کر کھا لوں گی۔ مسکان یہ کہتی تیلی میں سے سموسے نکالنے لگی۔ خبردار، اگر تم نے ایک بھی سموسہ چھپایا۔ مسکان، باز آ جاؤ، تم ساری چیزیں پلیٹوں میں ڈالو اور ثنا کے ساتھ مل کر لے کر آؤ۔ اماں فرمان جاری کر کے جا چکی تھی۔ عجیب ہے اماں، ابھی اگر ایک رکھ بھی لوں تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن نہیں مسکان، وہ کوئی کھانے دیتا ہی نہیں، ویسے بھی میں کمزور ہو رہی ہوں۔ چلو رکھ دیتی ہوں سارے، ابو سے بعد میں منگا لوں گی۔ مسکان نے ایک چیز پلیٹ میں سجا دی تھی اور دونوں بہن مل کر وہ سامان مہمانوں کو پیش کرنے لگی تھی۔ آنٹی، سموسے تو آپ نے لیے ہی نہیں، یہ ہمارے علاقے ہے سب سے بیسٹ، دور دور سے لوگ اسلم کے سموسے کھانے آتے ہیں۔ آہا بیٹا، پھر تو ضرور لوں گی۔ یا اللہ، صرف ایک ہی رہ گیا ہے، اگر یہ بھی کسی نے لے لیا تو مسکان تجھے آج سموسہ نصیب نہیں ہونا۔ مسکان نے دل ہی دل میں سوچا، کوئی نہیں لے رہا تو یہ سموسہ میں لے لوں۔ مسکان نے معصومی سے یہ سوال کیا تھا کہ وہاں اور بیٹا شخص ہنس رہا تھا سوائے مسکان کی اماں کی، اور مسکان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج اس کی دھلائی ہونے پکی ہے۔ آہا بیٹا، یہ تمہارے لیے ہی رکھا ہے۔ انکل نے اٹھا کر وہ سموسہ مسکان کو تھما دیا۔ شکریہ انکل۔ مسکان وہ سموسہ بڑے مزے سے کھانے لگی۔ کون سی کلاس میں ہو بیٹا تم؟ انکل کو یہ نٹ کٹ سی بچی پسند آئی تھی۔ انکل، میں نے 7ویں کے امتحان دیے ہیں اور 8ویں میں جاؤں گی ماشاءاللہ سے، مسکان نے فخری انداز میں بتایا۔ مطلب رزلٹ نہیں آیا ابھی؟ انکل نے ایک اور سوال کیا۔ اللہ کرے آئے بھی نہ، مسکان نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماشاءاللہ سے کل ہی مسکان کا رزلٹ آ رہا ہے۔ ثنا نے مسکان کو چپ دے کر کہا۔ اللہ پوچھے گا ثنا، تمہیں بھی اماں کو یاد آ جائے گا اب؟ مسکان نے گور کر ثنا کو دیکھا، اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کامیاب کرے، آمین۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے آمین کہا، لیکن مسکان کی آمین میں زیادہ ہی زور تھا۔ ایسے ہی گپ شپ چلتی رہی۔ منصور صاحب اور انور صاحب پرانے دوست تھے اور اب اسی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے۔ منصور صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ خاص پیار کیا کرتے تھے اور اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی طے کرنے جا رہے تھے۔ انور صاحب کے گھر کے بھی یہ پہلی شادی تھی۔ عزیر کے لیے محک کو پسند کیا گیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے۔ جنید ساتھ آیا تھا اور بس ایک بہن صبا ساتھ آئی تھی۔ کافی دیر ہنسی مذاق کے بعد وہ لوگ اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے۔ ویسے انور صاحب، آپ راضی ہیں یہ رشتہ کرنے کے لیے؟ میں تو سوچ رہی تھی ہمارا عزیر اتنا اچھا ہے، ہم کہیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے وہ فیملی کچھ خاص نہیں لگی، گھر بھی چھوٹا سا ہے، پر باتیں بھی وہ لوگ ایسی ہی کر رہے تھے، چھوٹے اور اسٹینڈرڈ والی۔
میں تو کہتی ہوں میرے خاندان میں دیکھیے ایک سے ایک لڑکی ہے۔ سمینہ عادت سے مجبور تھی، ان کو نقص نکالنے کی گندی بیماری تھی اور وہ خاندان سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سمینہ زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرا منصور سے 15 سال کا ساتھ ہے، ہم نے ہر کاروبار میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ گھر چھوٹے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگ شریف اور عزت کرنے والے ہیں اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اور میرے خیال سے ہے تم اب دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرو گی، میں بھی ساتھ چلوں گی نا؟ وہ میرے گھر کا کر گئے ہیں، اب میں ان کے گھر جا کر نہ کھاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا منہ پھیلائے اب ماں کا سر کھا رہی تھی۔ ویسے تم نے جو سموسے والی حرکت کی تھی نا، تمہیں کہیں بھی لے جانا بنتا نہیں۔ اماں اپنے بیگ سے جویلری نکال کر پہن رہی تھی۔ ابو آپ ہی کچھ کہے، مجھے جانا ہے بس۔ میں نے اپنی وہ پنک والی فراق پہنی ہے جو اماں نے کب سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ مسکان اب ضد کرنے لگی تھی، چاچی کے بچی کو بھی لے چلو، ویسے بھی انہوں نے پورے گھر کو ہی بلایا ہے، تو بچی کو کیوں گھر پر چھوڑ رہی ہو؟ سنا رہ لے گی مہک کے ساتھ۔ ابو نے جیسے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ جنید نے دروازہ کھول کر سب کو اندر ویلکم کیا تھا۔ وہ ایک ہنس مکھ لڑکا تھا جو جلد ہی سب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر مسکان کے ساتھ بیٹھا کر گپیں مارتا رہا اور ہر ایک کو اپنی باتوں سے لطف دلا رہا تھا۔ کچھ رسمی بات چیت کے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی اور پورے 5 ماہ بعد مہک کو ان کے گھر آ جانا تھا۔ مسکان کا دل بھی اس گھر میں کافی لگ گیا تھا، وہ جنید کی پکی دوست بن چکی تھی۔ یہ چند ماہ کیسے بیت سکتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن آ ہی گیا جب مہک کو اس گھر سے چلے جانا تھا۔ مسکان نے بازار جا کر بہن کے لیے چیزیں لی تھی۔ وہ گھر کی چھوٹی تھی لیکن وہ گھر کے کاموں میں برابر کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ابھی ویسے لگ نہیں رہا آپ کو ہی مہک کو بالکل ہی بدل دیا اس پارلر والوں نے تو۔ یہ تعریف تھی یا مذاق اڑانا ابھی پتہ نہ لگ سکا تھا۔ وہ میں تمہیں آرام سے بعد میں بتاؤں گی، مہک نے غصے سے مسکان کو گھورا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی شہزادی ہو۔ مسکان نے اپنی بات میں تھوڑی تعریف کا اضافہ کر کے بات کو قابل ذکر بنا کر پیش کرنا چاہا۔ جی شکریہ، مہک شرما گئی تھی۔ فوٹوگرافر والے بھائی، میں دلہن کی بہن ہوں، میری بھی پکس لے لے۔ نہیں رکے، تھوڑے ایکشن مار لوں اب؟ مسکان صاحب فوٹوگرافر کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی تھی اور 50-60 پکچرز کھینچوا کر ہی دم لیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مسکان جنید کی آواز پر پیچھے مڑی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو بہت تو تم۔ واہ جی واہ، جنید نے مسکان کو سر تک پیر دیکھ کر تعریف کی تھی۔ آپ بھی شاید اس کو جواباً کہنا ہی پڑا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرنے لگے تھے، وہ کچھ اپنی سناتی اور کچھ وہ سناتا۔ خیر، رونے دھونے کا وقت آ چلا تھا اور مسکان نے بھی 2-3 آنسو گرا ہی دیے تھے، ورنہ اچھا کہا لگتا سب رو رہے ہو اور وہ دان نکا کر ہنس رہی ہو۔ اور اس طرح ان کے گھر کی ایک بابل اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دن تو ان کو بہت محسوس ہوا لیکن عادت سی ہو گئی۔ مہک اکثر عزیر کے ساتھ صبح سے شام تک کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ اگر عزیر فارغ نہ ہو تو وہ جنید کے ساتھ آ جاتی تھی اور مسکان اسی میں کھل جایا کرتی تھی، کیونکہ بہن کے آنے سے زیادہ اسے جنید کے آنے کی خوشی ہوتی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے مسکان کا اسکول بھی ختم ہو گیا اور وہ اب بھی باقاعدہ جنید سے بات کیا کرتی تھی۔ مسکان جنید کے لیے دل میں فیلنگز رکھتی تھی، لیکن جنید کے دل کی بات جانے بنا وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ السلام علیکم عمر، کیسا ہے میرا بیبی؟ مسکان اپنے بانجے کو لیے بہت پیار کر رہی تھی۔ آج مہک بہت عرصے کے بعد ان کے گھر آئی تھی اور مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر کو کہا ہی جائے۔ 2 سال کا عمر بھی اپنی خالہ کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا اور اس کی گود میں آتے ہی کلکلانے لگا، جس سے مسکان کی خوشی میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ کیسے مسکرا رہا ہے میرا شونو۔ ثنا بھی پاس سے اب عمر کو پیار کر رہی تھی۔ مسکان اور ثنا دونوں کی جان عمر گھر میں بستی تھی اور اسی طرح جنید اور ان کے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو سمینہ تھی، ان کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ یہ کہانی کا پہلا قسط۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے۔
اور یہ چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. شکریہ.